قرآن حکیم میں جب ہم گزری ہوئی قوموں کے قصے پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل کا ذکر بہت تفصیل سے ملتا ہے۔ اچھا، یہ صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ تعلق کے دو بڑے اصول سمجھاتا ہے۔ ایک ہے دعوت جو نعمتوں کے ذریعے دی جاتی ہے، اور دوسری ہے ہدایت جو آزمائش کے وقت راستہ دکھاتی ہے۔ تو یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ آخر قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر بار بار کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں انسانی فطرت اور اللہ کی رحمت دونوں کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ آج ہم اسی قصے میں چھپی اللہ کی دعوت اور ہدایت کے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ اور اس قصے کی روحانی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہم نے جس کتاب کا سہارا لیا ہے وہ علم تفسیر کی ایک بنیاد ہے، یعنی تفسیر ابن عباس۔ یہ ہمیں الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے معنی اور واقعات کے اندر موجود حکمت تک پہنچنے میں مدد دے گی۔ تو اس کہانی کا پہلا باب اللہ کی دعوت کا ہے، اور یہ دعوت آپ یوں سمجھیں الفاظ سے نہیں دی گئی، بلکہ یہ احسانات اور نعمتوں کی ایک ایسی بارش کی صورت میں تھی جس کا مقصد انہیں اپنی طرف بلانا تھا۔ اللہ کی سب سے پہلی پکار اکثر اس کی نعمتوں کی یاد دہانی ہی ہوتی ہے۔ اس دعوت کی شروعات ہوئی فرعون کی غلامی سے نجات کے ساتھ۔ یہ صرف کوئی سیاسی آزادی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک دعوت تھی یہ پہچاننے کی کہ اصل حاکم اور محافظ کون ہے۔ جب ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا تو اللہ نے انہیں بچا کر اپنی ربوبیت کی طرف بلایا۔ پھر ذرا وہ منظر سوچیں جب سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، تو اللہ نے پانی کو چیر کر ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ یہ معجزہ اس دعوت کی دلیل تھا کہ جو ذات اسباب کی محتاج نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ اللہ کی طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا تاکہ وہ اس کی قدرت پر ایمان لے آئیں۔ اور پھر صحرا کی ویرانی میں جب کھانے پینے کے سارے زمینی اسباب ختم ہو گئے تو آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا۔ یہ اس دعوت کا عملی ثبوت تھا کہ تمہارا رازق زمین نہیں، آسمان والا ہے۔ یہ انہیں توکل اور شکر کی طرف بلانے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ تھا۔ تفسیر ابن عباس اسی نقطے پر بہت زور دیتی ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم صرف تاریخ دہرانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک روحانی عمل تھا، ایک مسلسل یاد دہانی کہ دیکھو تمہارے رب نے تم پر کتنا کرم کیا ہے، اور یہی یاد دہانی دراصل ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ اچھا، جب نعمتوں کے ذریعے یہ دعوت مکمل ہو گئی تو پھر کوہ طور پر ایک باقاعدہ عہد لیا گیا۔ یہ اس دعوت کو قبول کرنے کا ایک اقرار تھا، اور یہیں سے ان کی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش کا آغاز بھی ہوا۔ یہ الفاظ صرف ایک حکم نہیں تھے، بلکہ یہ اس رشتے کی بنیاد تھے جو اللہ ان کے ساتھ قائم کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک وعدہ تھا کہ اب تمہاری زندگی کا مقصد تقوی اور اللہ کی اطاعت ہوگا، اور اس کے بدلے میں اللہ کی رحمت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ لیکن انسانی کمزوری یہاں غالب آ گئی۔ جس توحید کا عہد ابھی تازہ ہی تھا، اسے سونے کے بچھڑے کی صورت میں ایک نظر آنے والے معبود کے لیے قربان کر دیا گیا۔ یہ محض ایک غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ اس پوری دعوت کا انکار تھا جو انہیں نعمتوں اور معجزوں کی شکل میں دی گئی تھی۔ دیکھیں، شرک صرف ایک گناہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ کیے گئے سب سے بنیادی عہد کی خلاف ورزی ہے۔ بچڑے کی پوجا کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ابھی تک غیب پر ایمان لانے کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے، اور یہی ان کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ یہاں سے کہانی کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے، ہدایت کا باب۔ جب انسان دعوت کو ٹھکرا کر بھٹک جاتا ہے، تب بھی اللہ اپنی رحمت سے اسے تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے ہدایت کا ایک سلسلہ شروع کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کی سنت کا ایک حیران انگیز نمونہ ہے۔ ان کی ہر بڑی غلطی کے بعد سزا سے پہلے ہدایت کا انتظام کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی تاکہ وہ قانون کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں، اور جب وہ بھٹکے تو ان کی اصلاح کے لیے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ بھیجا گیا۔ رحمت کا یہی پہلو ہدایت کہلاتا ہے۔ مفسرین کے نزدیک تورات کا ملنا بنی اسرائیل کے لیے ایک لائف لائن کی طرح تھا۔ یہ وہ ضابطۂ حیات تھا جو انہیں ان کی تمام کمزوریوں کے باوجود ایک مہذب اور اللہ کی پسندیدہ قوم بنا سکتا تھا۔ یہ ہدایت کی وہ سب سے مکمل شکل تھی جو انہیں اس وقت دی گئی۔ یہ ایک بہت گہرا روحانی نقطہ ہے۔ اللہ کی ہدایت ان لوگوں کے لیے نہیں آتی جو پہلے سے ہی کامل ہوتے ہیں، بلکہ یہ ان کے لیے آتی ہے جو غلطیاں کرتے ہیں اور راستے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ہدایت دراصل انسان کی کمزوری پر اللہ کی رحمت کا نام ہے۔ تو بنی اسرائیل کا یہ قصہ دراصل پوری انسانیت کا قصہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ انسان سے کیسے بات کرتا ہے، پہلے دعوت کے ذریعے اور پھر ہدایت کے ذریعے۔ اس میں ہم سب کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔
اس پورے قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی دعوت اس کی نعمتوں میں بکھری بھی ہے، اور ان نعمتوں کی ناشکری انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن جب انسان بھٹک جائے تب بھی اللہ کی ہدایت نبیوں اور کتابوں کی صورت میں اسے واپس بلاتی رہتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ توبہ کا دروازہ بند کر کے وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ قرآن ان واقعات کو صرف کہانی سنانے کے لیے نہیں دہراتا۔ یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہر شخص اور ہر قوم کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کو دی گئی دعوت اور ہدایت کے اصول آج بھی بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ قصہ ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں اللہ کی بے شمار نعمتیں بکھری پڑی ہیں، یہ اس کی خاموش دعوت ہے۔ تو ہم اس دعوت کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ اور جب ہم راستہ بھٹکتے ہیں تو کیا ہم اس کی ہدایت یعنی قرآن کی طرف واپس پلٹتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہماری دنیا اور آخرت کا فیصلہ کرے گا۔